إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، معزز مہمانان گرامی، سچی بات ہے اس بچے کا حفظ میرے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ جس وقت استاد محترم نے اس بچے کو ہمارے جامعہ میں داخل کروایا تھا، اس وقت سے ہی مجھے اس بات کی ہمیشہ فکر دامنگیر رہی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے استاد محترم قاری محمد شریف صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، اللہ اس اپنے بندے کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی اور ان استاد محترم قاری ظفر اللہ خان صاحب کی محبت اور جماعت کے بزرگ حاجی ماسٹر بشیر احمد صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی محبتوں کو میرے رب نے سبب بنایا کہ میں نے دارالعلوم ضیاء السنہ میں قرآن کریم یاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی بھی ابتدا کرنے والے، اس ادارے پہ خرچ کرنے والے اور اس ادارے کا انتظام و انصرام تمام چلانے والوں پہ اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اور اللہ تبارک و تعالی کروڑہا رحمتوں سے اللہ رب العالمین برکتوں سے نوازے۔ مجھے یہ بات ہمیشہ فکر دامنگیر رہی کہ ان لوگوں کے مجھ پر احسانات ہیں، اور پھر صرف استاد محترم ہی نہیں، ان کا سارا گھر، ان کے بھائی، ان کی محبتیں میرے ساتھ اسی طرح تھی جس طرح ان کے ساتھ محبت تھی۔ وہ ہمیشہ جو فوت ہو چکے، جو اس دنیا سے جا چکے، بھائی رحمت صاحب اور بھائی عنایت صاحب اور استاد محترم کی ہمشیرہ، یقین مانیے جس طرح وہ ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے ان سے محبت کرتے تھے، اور جو اب زندہ ہیں وہ بھی جس طرح ان سے محبت کرتے ہیں اسی طرح الحمدللہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے
یہ بات ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ پہلے الحمدللہ استاد محترم کے 2 بھتیجے حفظ کر چکے ہیں، ان کا اپنی جگہ پہ مقام ہے، لیکن چونکہ ان کی محبتیں اور ان کی شفقتیں، ان کے احسانات کا بدلہ تو اللہ عطا کرے گا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، میں دن رات یہ دعا کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ہمارے استاد قاری نعیم الرحمن مکی صاحب کو۔ میں جب بھی کسی قسم کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں حضرت قاری صاحب سے کہا کرتا ہوں، قاری صاحب یہ VIP مسئلہ ہے اور اسپیشل کیس ہے، اس کے حوالے سے خصوصی توجہ کی جائے۔ تو قاری صاحب نے میری ان ساری امنگوں اور امیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا معاملہ، ویسے تو الحمدللہ ہر بچے کے ساتھ ہمارے سارے اساتذہ کرام کا شفقت کا سلسلہ ہے، لیکن چونکہ قاری صاحب سمجھتے تھے کہ اس بچے کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے اور کتنا دلی تعلق ہے، اس حوالے سے قاری صاحب نے الحمدللہ میری امیدوں سے بڑھ کر اس بچے کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ قاری نعیم الرحمن مکی صاحب کے والد گرامی کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے کہ پچھلے سال 10ویں مہینے میں اس نے 30واں پارہ مکمل کیا تھا، یعنی عما یتساءلون کا آخری سبق الحمدللہ 10ویں مہینے میں مکمل کیا تھا۔ اب 10واں مہینہ مکمل ہو کے یہ 11واں شروع ہو رہا ہے اور اس کا قرآن کریم مکمل ہو چکا الحمدللہ۔ اس لحاظ سے کرونا کے جو ایام تھے، جو مہینے تھے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو تقریباً 6 ماہ میں اس بچے کا قرآن کریم حفظ مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی استاد محترم کو بھی اور ان کی زوجہ محترمہ کو بھی جزائے خیر دے کہ کورونے کے ایام میں بھی الحمدللہ انہوں نے پوری کوشش کر کے اس بچے کا سبقی بھی منزل بھی الحمدللہ آپ بھی سنتے رہے اور قاری نعیم الرحمن مکی صاحب کو بھی سناتے رہے، اور ٹیسٹ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ میں نے الحمدللہ اس کے مکمل قرآن کریم کا الحمدللہ آپ خود ٹیسٹ لیا ہے۔ اور پھر دلچسپی کی بات آپ کو بتاؤں، شاید پورے قرآن کریم میں صرف 2 پاروں میں یہ بچہ یا 1 پارے میں 1 دفعہ اٹکا ہے صرف ٹیسٹ کے دوران۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جس وقت بھولتا گیا اسی وقت اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ میں نے بڑی مشکل سے اس کو خاموش کروایا۔ میں نے کہا رونے کی ضرورت نہیں، بس اس بات سے گھبرا جاتا تھا کہ میں بھولا کیوں۔ تو بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کروں گا کہ آپ کے پاس الحمدللہ 2 بیٹے اور موجود ہیں، آپ جدھر چاہیں ان کو دنیا بھی چلائیں، جو آپ کروانا چاہتے ہیں کروائیں۔ اگر آپ نے یہ اللہ کے لیے اس کو وقف کیا ہے تو اب اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اس کو حفظ تک محدود نہیں، اس کو قرآن کریم یاد کروانے کے بعد اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی تجوید اور مفاہیم و معانی کے لیے درس نظامی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس برخوردار کو بھی اور ہمارے تمام برخورداروں کو اللہ تبارک و تعالی مکی اور مدینے کی یونیورسٹیوں کا طالب علم بنائے۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، حضرت الاستاذ کے بھائی ہمارے بزرگ ماسٹر ابراہیم صاحب، بھائی یحییٰ صاحب، بھائی حبیب اللہ صاحب، بھائی نور دین صاحب اور بھائی رحمت صاحب کے بیٹے، جو بھی مہمانان گرامی تشریف لائے، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی محبت قبول فرمائے۔ بس لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف 2 حدیثیں سنا کے ہم دعا کرتے ہیں۔
اس لیے کہ اگر حدیث نہ سنائیں، اگر ہم اپنا مسئلہ پیش نہ کریں تو ممکن ہے یہ محفل مدوری رہ جائے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون من فیہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا ساری کی ساری لعنت زدہ ہے، ساری کی ساری دنیا پہ لعنتیں برس رہی ہیں، اور دنیا کی ساری دنیا کے اندر ہر چیز پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ذکر اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے کوئی چیز بچی ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی سرپرستی کرنے والے، اللہ کے ذکر سے محبت کرنے والے، اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق جوڑنے والے، اللہ کے ذکر کے لیے اپنا خرچ کرنے والے، اللہ کے ذکر کے لیے اپنا تعاون کرنے والے، اللہ کے ذکر کے لیے ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنے والے، او عالمن او متعلمن، اللہ کے محبوب فرماتے یا عالم دین کا عالم بچا ہوا ہے لعنت سے، یا دین کا متعلم دین کو سیکھنے والا، قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے والا اس لعنت سے بچا ہوا ہے۔ غور کریں ذرا، اس لیے خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا طالب علم بنایا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو قرآن کریم کے طالب علموں سے محبت کرتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو دین کے طالب علموں پہ خرچ کرتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن نشین کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میرے تو حفاظ کرام، میرے برخورداروں اور قرآن کریم کی مجلس میں تشریف رکھنے والوں، جس طرح بھی ممکن ہو قرآن کریم کے طالب علم بن جائیں، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عظمت اور شان وہ عطا کرے گا جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ذرا حدیث نوٹ کریے، کائنات کے امام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا میں نے کائنات کے امام علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے تعلموا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی تعلیم حاصل کرو، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کو پڑھا کرو۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی عظمت والی سورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو حاصل کرنا باعث برکت ہے، اس کو حاصل کرنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ جو اس کو حاصل کرتے، جو اس کی تلاوت کرتے، اللہ اسے برکتیں عطا کرتے، اللہ کی اس پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر مسئلہ بتا دیا محبوب علیہ السلام نے کہ یہ ایسی عظیم صورت ہے، اس پر کوئی جادوگر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ جادوگر مر سکتا ہے لیکن سورہ بقرہ پر، سورۃ البقرہ پڑھنے والے پر حاوی نہیں ہو سکتا، اس پر کسی قسم کا غلبہ نہیں پا سکتا۔ پھر اگلے الفاظ اللہ کے محبوب علیہ السلام تھوڑی سی دیر خاموش رہے۔ سیدنا بریدہ بیان کرتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑی سی دیر خاموشی کے بعد محبوب علیہ السلام نے پھر تکلم فرمایا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محبوب فرماتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران کی تعلیم حاصل کیا کرو، اس کو سیکھو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ سفید رنگ کے بادلوں کی طرح یہ پڑھنے والے کے اوپر چھا جائے گی، یہ دونوں صورتیں پڑھنے والوں پر ایک سائبان کی طرح چھا جائیں گی۔ اور محبوب فرماتے یا جناب پرندوں کے پروں کی طرح یہ دونوں صورتیں پڑھنے والوں کے اوپر چھا جائیں گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پھر ذرا غور کرنا میرے حفاظ کرام اور چھوٹے اور بڑے، کبھی بھی قرآن کریم سیکھ کر، قرآن کریم سیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے کبھی احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو، کبھی یہ نہ سوچے کہ میں قرآن کریم پڑھنے کے بعد، حافظ قرآن بننے کے بعد کیا کروں گا، میری روزی روٹی کا کیا بنے گا، اس بات سے پریشان نہ ہو، کبھی گھبرائے نہیں۔ اللہ رب العالمین وہ عظیم ذات ہے، ایک شخصیت کا بیان سن رہا تھا میں، اس نے ایک بڑی بات کہی، اس نے دین کے طالب علموں کو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو قرآن کریم کی تعلیم
حاصل کرنے والے اور تعلیم دینے والوں کو بیان کرتے ارشاد فرمایا اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ روزی کا کیا بنے گا. فرمانے لگے جو اللہ کتے اور خنزیر کو کھانے کو دیتا ہے وہ تجھے بھوکا نہیں رکھے گا, وہ تیرے رزق کا خود سبب پیدا کرے گا. اور میں اکثر اپنے طالب علموں کو کہا کرتا ہوں, اکثر یہ بات کہتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا, مجھے کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں, میرے جیسے معذور کی طرف دیکھیں. یہ دین کی برکت ہے نا, یہ دین کی برکت ہے, یہ قرآن کی برکت ہے کہ میرے جیسے معذور آدمی سے لوگ وقت لیتے ہوئے کہتے ہیں جی تھوڑا سا ٹائم دے دو, ورنہ میرے اندر کیا ہے. میرے جیسے نبی نے آپ نے بسوں اور گاڑیوں میں مانگتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے نا. یہ اللہ کی عطا ہے, یہ قرآن کی برکت ہے, یہ دین کی برکت ہے, یہ میرے والدین اور اساتذہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے عزت عطا کرتا ہے. کبھی قرآن کریم حاصل کرنے کے بعد کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے. حدیث مصطفیٰ مکمل کیجئے. کائنات کے امام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, آخر تو اس دنیا سے جانا ہے نا, دنیا کی زندگی آخر ختم ہو رہی ہے. آخر جناب اس دنیا سے یہ سفر ختم ہونے والا. ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے, میں نے کوٹ رادا کشن شاہ والی مسجد میں جنازہ پڑھایا. بتانے والوں نے بتایا کہ یہ عورت, اس کے 2 بچے قرآن کریم پڑھنے والے, قرآن کریم کا حفظ کر رہے, رات 1:30-2 بجے تک اپنے خامن سے جناب ٹیلی فون پر سعودی عرب اس کا خامن تھا وہاں پہ بات کرتی رہی اور رات سوئی ہے. صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا. جب رشتہ داروں نے آ کے دیکھا تو جناب اس کا 3-3.5 سال کا بچہ اس کے سینے پہ لیٹا ہوا تھا اور وہ بیچاری اس دنیا سے جا چکی تھی. دنیا کا کوئی پتہ نہیں یہ دنیا کا سفر کس موڑ پہ ختم ہو جائے. ابھی تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے قاری نعیم الرحمن مکی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے جناب اس ادارے میں پڑھنے والے ایک برخوردار کا جنازہ ہم پڑھ چکے. وہ بچہ صبح اٹھا, ہمارے قاری صاحب, قاری بلال صاحب, قاری سلمان صاحب نے اٹھایا. اور میرے عزیز طلبہ, میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. میرے بزرگ اور بھائیوں, وہ بچہ اٹھ کے وضو کے لیے گیا ہے, جا کے جناب اس نے وضو کے پائپ پہ سر رکھا, وہیں پہ بیچارے کو تکلیف شروع ہوئی. مجھے چھوٹا سا بچہ لے کے آیا کہ بچے کو تکلیف ہے. میں نے اس بچے کو آ کے دم شروع کیا, اس کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اسی دوران مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا شاید اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے. لیکن میں نے اس کے والد کو یہ بات کہی اس وقت, میں نے کہا پریشان نہ ہو, آخر تو ساری دنیا نے جانا ہے. تو نے اپنے بچے کو داخل تو اس لیے کروایا تھا نا کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنے. ہاں انما الاعمال بالنیات, اللہ نکتے اور ارادے جانتا ہے. انشاءاللہ میرا رب کل قیامت کے دن جس طرح دوسرے حفاظ کے والدین کو عظمت اور شان عطا کرے گا, میرا رب تجھے بھی عظمت اور شان عطا کرے گا. کیوں کہ تو نے اپنے بچے کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے داخل کروایا تھا. یہ اتنی عظمت والی کلام ہے, اتنی عظمت والی کلام ہے کہ کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے جب کل قیامت کا دن ہوگا حافظ قرآن کی بھی قبر پھٹے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, ساری کائنات کے سارے لوگوں کی قبریں پھٹے گی. حافظ قرآن قاری قرآن کا بھی جناب وہ معاملہ ہوگا, قبر پھٹے گی. اس کے پاس ایک کمزور شکل کے اندر ایک کمزور انسان, تھکے ماندے انسان کی شکل میں ایک آنے والا اس کے قریب آئے گا. ذرا توجہ کریے, بات اختتام کی طرف جا رہی ہے. وہ قریب آ کے اس وقت کہے گا تعرفونی, مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ یہ کہے گا نہیں میں نہیں پہچانتا. وہ کہے گا انا صاحبک القرآن, میں تیرا ساتھی قرآن ہوں, میں قرآن کریم تیرا ساتھی جس نے تجھے رات کو سونے نہیں دیا. رات کو اٹھ کے تو تلاوت کرتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, میری وجہ سے تو دن کو پیاسا رہا, رمضان کے روزے رکھے. آج اللہ کے
دربار سے کامیابی لے کے دوں گا۔ آج تجارت، ہر بندہ تجارت کرتا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے، تو نے بھی تجارت کی ہے نا، تو تو نے تجارت تو اس لیے کی تجھے بھی نفع ملے، تیری ساری نیکیاں اپنی جگہ پہ، لیکن آج میں قرآن تیری کامیابی لے کے آیا ہوں، کامیابی لے کے دوں گا۔ اللہ کے دربار میں قرآن کا حافظ اور قرآن کا قاری پہنچے گا۔ توجہ کریے، توجہ کیجئے میرے بزرگ اور بھائیوں، عزیز طلبہ، معزز اساتذہ کرام، ذرا غور کرنا، آخر تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے نا، اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ یہ جس وقت قرآن کریم اس کو اللہ کے دربار میں لے کے جائے گا، اللہ کے محبوب فرماتے دائیں ہاتھ میں اس کو بادشاہت ملے گی، اس کو بادشاہت دی جائے گی، بائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور اس کے والدین کو ایسا ایسا جناب لباس پہنایا جائے گا، ایسا حلہ، ایسے لباس پہنائے جائیں گے، پوری دنیا کی دولت مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی۔ پھر حافظ قرآن کو کہا جائے گا نا، کس وقت؟ اس وقت کہا جائے گا پڑھتا جا، لیکن کب؟ جب یاد ہوگا تو پڑھے گا نا، پھر پڑھا کرنا، پھر قرآن کریم کو دل لگا کے یاد کرنا، اور پوری توجہ سے اور پورے یقین کامل سے پڑھا کر اور یاد کیا کر۔ اللہ کے محبوب فرماتے اس وقت کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پہ والناس کی سین آئے گی وہاں پہ تیرا مقام آئے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنی رحمت سے، ہمارے عمل کچھ نہیں، ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ اپنی رحمت سے اپنے ان تمام قرآن کے حفاظ کو یہ عظمت اور شان عطا کر دے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے ساتھی قاری نعیم الرحمن مکی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ان کے رفقا مدرسین ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوبارہ اپنے استاد محترم اور ان کے دیرینہ ساتھی حافظ خالد محمود صاحب، قاری خبیب احمد میر محمدی صاحب، حاجی بشیر احمد صاحب، حاجی ابو بکر صاحب، حاجی ابو بکر حسین صاحب، اور ہمارے محترم معزز مہمان ڈاکٹر محمد عتیق صاحب، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کی محبتیں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔